صدی کی ایک ایسی پود نسل سے ملی ہے جو سن 2000 کے بعد پیدا ہوئی اور آج ان کی عمر 23-24 سال کے قریب ہوگی. کوئی 18 کا ہوگا, کوئی 14 کا ہوگا. پوری دنیا میں ایک ریسرچ کی گئی اس ساری پود پہ, اس ساری جنریشن پر, اور وہ ریسرچ یہ ڈکلیئر کرتی ہے, صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے. وہ ریسرچ یہ ڈکلیئر کرتی ہے کہ یہ نسل کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہے. پوری دنیا میں یہ نسل انسانی تاریخ کی سب سے جسمانی طور پر کمزور نسل گنی جاتی ہے. مینز دے کین ناٹ فائٹ, دے ول فلائٹ. یہ میں آگے سمجھاتا ہوں کہ یہ کیا ہے. ذہنی طور پر یہ ڈیپینڈنٹ ہے آن گیجٹس, ٹیکنالوجی, آئی ٹی. یہ لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں انٹلیکٹ پر, کوشچنز ہیں. یاد رکھیں کہ یہ جس دور میں بڑے ہوئے ہیں وہ انفارمیشن ایج, آئی ٹی, ٹیکنالوجی کا دور ہے. جتنی یہ نسل ان پر ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے اتنا ہی یہ مختلف قسم کی کمزوریوں کا بھی شکار ہو گئی ہے. ان میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جو ریولیوشن لے کر آئیں گے, انقلاب لے کر آئیں گے, اور کچھ ایسے ہیں جو تاریک راہوں میں کھو جائیں گے. اس نسل کی تربیت بزرگوں نے نہیں, سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی نے کی ہے. ان کو اپنے دادا دادیوں کے نام صحیح یاد نہیں ہے. اگر ہیں تو رسپیکٹ کا وہ ایلیمنٹ نہیں ہے جو 1990 یا 80 کی دہائی میں لوگ کرتے تھے. پوری دنیا میں اس نسل کو ایک چیز سے جوڑا گیا ہے کہ ان میں صبر نہیں ہے, ان میں غصہ زیادہ ہے, بربریت زیادہ بھری ہوئی ہے. دے آر مور اگریسو. ان کی گردنوں میں خم آ گیا ہے جھک کر موبائل فون یوز کرنے کی وجہ سے, اور اتنی ہی یہ نسل آکڑ کا بھی شکار ہے. تھوڑی سخت ہے, ٹف ٹو ہینڈل ہے. ٹیچرز کی بھی نہیں سنتی, اساتذہ کی نہیں سنتی, والدین کی نہیں سنتی. رسپیکٹ کا ایلیمنٹ کم ہے. ہر وقت سکرین کے آگے بیٹھ کر گھنٹوں کام کرنے کی وجہ سے دے آر سفرنگ فرام سم آئی پرابلمس ٹو. سارا وقت بیٹھ کر ٹیکنالوجی سے کھیلنے کی وجہ سے ان کی جسمانی صحت نحیف اور ناتواں ہے. اور انسانی تاریخ میں یہ نسل سب سے زیادہ وقت لے رہی ہے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں. مطلب یہ لوگ بہت جلدی, جیسے پرانے دیہاتوں پنڈوں میں بڑی جلدی بچہ بھاگنے لگ جاتا تھا, یہ اس سے بھی ڈکلائن ہے. یہ گیجٹس میں بڑے تیز ہیں, فورن ریل سیل یوز کر لیں گے, اور فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہونے میں یہ تھوڑا وقت لے لیتے ہیں. مغربی دنیا میں لاکھوں نوجوان زیڈ جنریشن کے اب واپس اپنے ماں باپ کے گھر لوٹ رہے ہیں. اس جنریشن کو زیڈ جنریشن کہتے ہیں, اور یہ واپس 2000 سے پیچھے جانا چاہتے ہیں. ان پہ جو سروے کیا گیا, دے وانٹ کہ یہ اب واپس لوٹے, کیونکہ وہ باہر کی دنیا میں گزارا نہیں کر سکتے. یہ ٹیکنالوجی, گیجٹس اور ان چیزوں پر بہت ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں. اگر ہم انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کی بات کریں تو ہم اس کو ٹک ٹاک جنریشن کہہ سکتے ہیں کہ ہاؤ دس ٹک ٹاک ورکس اینڈ ہاؤ دس سوشل میڈیا ورک. اور کسی پاکستانی انڈین کو یا مجھے جو بنگلہ دیش میں دیکھتے ہیں کہ کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ان کا حال کیا ہے, کیا ان کے اخلاق ہیں, کیا ان کی تعلیم ہے, کیا ان کی تہذیب ہے, کیا ان کی تربیت ہے, زبان کیسی ہے, تمیز تہذیب کا عنصر کیسا ہے, اور یہ کہ ان کا مستقبل کیا ہے. ان میں بہت اچھے بچے بھی ہیں جو دنیا میں انقلاب لے کر آئیں گے, لیکن جو گیجٹس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں وہ اس طرح دنیا کو فتح نہیں کر پائیں گے. ذرا سوچیں, اگر ہم صرف پاکستان میں آئیں تو یہ پاکستان کی 40% آبادی ہے, تقریباً 10-12 کروڑ بنتا ہے. اور اگر کبھی انڈیا پاکستان کے مسلمانوں پر ایسا وقت آئے کہ ان کو غزہ, لبنان یا جو بھی مسلم ورلڈ میں چل رہا ہے اس جیسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑ جائے تو یہ کتنی سختی جھیل پائیں گے. رافا کی پٹی پر ہو رہا ہے جو وہ بچے جھیل رہے ہیں, کیا یہ جھیل پائیں گے؟ یہ لکڑی سے آگ نہیں جلا سکتے. ان کو مشرق اور مغرب کا علم نہیں ہے. دے آل نیڈ دیز کمپاس, گیجٹس, گوگل میپس. اگلا رستہ نہیں پتا, بلڈنگ سے باہر نکل کے گوگل میپ چل جاتا ہے. یاد رکھیں یہ ہتھیاروں کا استعمال نہیں جانتے. آپ کو یاد ہے پرانے مغل بادشاہ اپنے شہزادوں کو بھیجا کرتے تھے طوائفوں سے تہذیب سیکھنے, اور پھر ہتھیار, شمشیر چلانا, یہ سب ان چیزوں سے آؤٹ ہو چکے ہیں. اور ٹیکنالوجی کے بھی درست سمت استعمال سے جو کر رہے ہیں اچھی بات ہے, ادروائز محروم ہے. یہ دھوپ میں آدھا گھنٹہ کھڑا نہیں رہ سکتے. آپ خود دیکھیں کہ سن 2000 سے پہلے کتنے گھروں میں اے سی تھا اور کتنوں میں نہیں تھا, اور اب کیا رواج ہے. اگر ان میں کوئی ایکسرسائز کر رہے ہیں تو یہ جم ڈیپینڈنٹ ہے. آپ ان سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ جہاں 3 کلومیٹر دور دہی لیا, نخرا کریں گے, چلے جائیں گے. اور یاد رکھیں کہ پاکستان میں یا انڈیا میں جو مسلمان ہمیں دیکھ رہے ہیں,
ان میں اس جنریشن کے جو لوگ ہیں ان میں سے کتنوں کی خواہش ہے کہ جا کے مسجد اقصی کو آزاد کروائیں یا جہاد کی طرف جائیں، یا ایک جو ٹیمپٹیشن ہوتی تھی وہ کہاں کھڑی ہے؟ آپ کو بہت ساری چیزوں کے جواب مل جائیں گے. یاد رکھیں غزوہ ہند میں کتنے ہوں گے، یہ چیزیں یاد رکھیں کہ ہم نے جتنی ٹیکنالوجی اور گیجٹس ہوئے ہیں اتنا ہی آج کی نسل کا انسان اور آنے والی نسل مشینی ہو گئی ہے. احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو مکمل طور پر یہ اس جملے پر پورے آتے ہیں اور ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم مستقبل کیا ہے، ان لوگوں کے اندر تہذیب کیسے داخل کرنی ہے. جو ان کے اساتذہ ہیں وہ سن 2000 سے پہلے کی پیدائش ہے، جو ان کے والدین ہیں وہ سن 2000 سے پہلے کی پیدائش ہے، جو ان کو سکھانے والے ہیں وہ سن 2000 سے پہلے کی پیدائش ہے. اور آج وہ ان سے بیٹھ کے کمپیوٹر، موبائل اور سوشل میڈیا سیکھ رہے ہیں، وہ ان کو کیا سکھائیں گے اور کیا یہ سیکھنا چاہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ.